ڈاکٹر صاحب، لوگوں کے اچھے حالات خود اپنے لیے تو بہت اچھے لگتے ہیں لوگوں کو کہ ہم خود اچھے حالات میں رہیں، لیکن ایک اور بڑا نیگیٹو ایموشن جہاں مایوسی ہے، وہیں ایک انتہائی اس سے بھی زیادہ نیگیٹو ایموشن جو کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ غالباً جہنم کے گڑھے میں بھی پھینکوا دیتا ہے، وہ ہے حسد. کہ آپ اپنے لیے تو خوشیاں مانگیں لیکن دوسروں کے لیے آپ برا سوچیں، دوسروں کے لیے ایول پلاٹنگ. ایک تو نظر بد وہ ہے جو بے ساختہ لگ جائے کسی کی، لیکن ایک پراپر پلان کر کے پراپر طریقے سے جادو ٹونے کی جو ایک گھٹیا غلیظ پریکٹس میں کچھ لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، شروع میں تو مانتے نہیں، اور جو مان جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ تکلیف تھی کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے جو ہمارے پاس نہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ اور جیسے کوئی بھی زبردست مصنف، انسانوں کی ابھی میں بات کر رہی ہوں، وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اس کا آغاز اور اختتام بڑا سوچ سمجھ کے بڑے خوبصورت نوٹ پہ کرتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ جو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے مالک ہیں اور عالمین کے رب ہیں، انہوں نے جو اپنی کتاب قرآن پاک ہم تک پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا اختتام سورہ فلق اور سورہ ناس پہ کیا، جن دونوں کی 11 آیات ہمیں جن چیزوں سے، بری چیزوں سے پناہ مانگنے کا بتاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو ان چیزوں سے، وہ سب یہی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو مرض ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا کہ ساری چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. جی. اور حسد کے بارے میں دیکھیں 2 ورڈ حدیث میں ملتے ہیں. حسد کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نعمت میں دیکھتا ہے تو کہ اللہ سے کہتا ہے یا خود تمنا کرتا ہے کہ اس کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے اور یہ چیز مجھے عطا ہو جائے. یعنی یہ تو ایک عجیب سی ایک بات ہے، ایسی آپ کی کیفیت ہے کہ دوسرے کے لیے آپ برا سوچ رہے ہیں اور وہ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. ایک چیز کو ہم رشک کہتے ہیں. رشک کیا ہے کہ میں دیکھوں کسی کو اچھے حالات میں تو میں اللہ سے کہوں یا اللہ یہ بھی آپ کا بندہ ہے، آپ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر دے. یہ ایک اچھا جذبہ ہے کہ آپ جب اس کو بھی کر، اس میں آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے. آپ کہتے ہیں اللہ اس کو آپ نے خوش رکھا، یہ چیزیں مجھے بھی عطا کر دے. تو یہ تو غبطہ، یہ چیز تو ہو سکتی ہے جس کو ہم رشک کہتے ہیں. لیکن جو حسد ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اندر سے بالکل کھوکھلے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک نفرت کا درخت بن چکا ہے اور آپ ہر انسان کے لیے برا سوچتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے اندر کی روحانیت خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ کس شکل کے اندر نکلتا ہے؟ جو آپ نے دونوں باتیں کی تو وہ ایک بڑی ایکسٹریم لیول ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات انسان جادو ٹونے اور نظر پہ آ جاتا ہے. لیکن جو نظر ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائیں. عربی میں نظر کو کہتے ہیں العین. العین حق. آپ نے کہا نظر کا لگ جانا بالکل حق بات ہے، ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ کبھی کبھی انسان کے بس میں بھی نہیں ہوتا. یعنی ایون ماں کی نظر بیٹے کو لگ سکتی ہے، آپ کا کوئی اچھا چاہ رہا ہے اس کی بھی لگ سکتی ہے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے. اس لیے عام طور پہ جب بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو ماشاءاللہ کے الفاظ بولتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات پھر بھی یہ کام ہو جاتا ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام حسن حسین پہ دم کیا کرتے تھے، اور وہ بڑی پیاری دعا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ جنت کے شہزادے ہیں، کوئی بھی ان کو دیکھے گا اچھی نظر سے بھی دیکھے گا تو نظر لگنے کا خطرہ ہے. تو وہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطانی چیز سے اور ہر اس عین نظر سے جو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ ڈال سکتی ہے. تو ایک تو آپ کو یہ دعا اپنے بچوں پہ ضرور پڑھنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ اگر انسان کو معلوم ہے کہ میری نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان کو معلوم ہوتا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کومنٹس نہ کرے اور ہر بات کے ساتھ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ بولے، لا قوت. اور ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے میں بھی نظر کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ نظر لگ گئی، اس کی حالت خراب ہوگی، لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا. ہم اپنی ہر خوشی کو، ہر نعمت کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. بس اوقات آپ بچوں کی تصویر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پیارے لگ رہے ہیں، اوروں کو بھی اچھے لگ رہے ہیں، کوئی ایسی نعمت ہے اس سے ہی بسا اوقات جو ہے ہمیں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم شکل ہوتی ہے جادو. جادو تو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ انٹینشنلی ایک انسان کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ خطا جو ہوتی ہے نا وہ معاف کر دیتے ہیں. جو انسان سے ایکسٹمپری گناہ ہو گیا، جس گناہ کی پلاننگ ہوتی ہے
اور وہ گناہ آپ اتنے عرصہ سوچ کے کرتے ہیں تو وہ بغاوت کے اندر آتا ہے، جس کی پھر معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، ہر امتی کی معافی ہو جاتی ہے لیکن جو مجاہر ہے، کھلم کھلا بغاوت کر کے اور بالکل پلان کر کے گناہ کرتے ہیں، پرچار کرنے والے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت تو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے آتے ہیں، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ نے منع کیا ہے، آپ کے لیے ہم آزمائش ہیں، آپ کہیں گے ہم سکھا دیں گے، لیکن وہاں سے جادو شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ذریعے سے نقصان پہنچاتے تھے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی جادو سیکھنا سکھانا یہ حرام کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کوئی پازیٹیو کام نہیں کرتے، آپ ہمیشہ اس کے ذریعے سے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے نبی علیہ السلام پر بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، یہودی عورت نے کوشش کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں کہ اگر آپ ان آیات کو پڑھ لیں گے تو وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم جب جادو ہونے کے بعد نہ پھر ان کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی جتنی بھی دعائیں ہیں یہ پریکاشنری میجرز ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک منزل ہے جس میں ان آیات کی سلیکشن کی ہوئی ہے جو آیات ہمیں ان شیطانی وساوس اور ان شیطانی فعل سے بچاتے ہیں۔ ایک تو اس کا اہتمام کر لیں، وہ میں خیال ہے 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور اس کی ایپ بھی ہے، آپ اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے اوپر پھونک دیں، اور رات کو مغرب کے بعد ایک تو اس کا اہتمام کر لیں۔ اور ہر نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ یہ کل پڑھا کرتے تھے۔ ان کل کو پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پہ نا اس طرح سے پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ جی بالکل، اور ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص نظر بد یا جادو یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے جو روحانی طور پر اس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی صدقہ اس کو ہیلپ کرتا ہے انشاءاللہ۔ جی صدقہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ترد الآفات، کسی قسم کی کوئی آفت ہے آپ کے اوپر آنے لگی ہے تو صدقات جو ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ تو یہ تو ایک ایسا گر ہے کہ آپ اس کی زندگی کی عادت ڈال لیں، صبح اٹھتے ہی آپ دیکھیں کہ دن کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے دیکھیں بیگرز بھی نا پروفیشنل نہ بڑھیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں پر آپ نے صدقہ کرنا۔ آپ دیکھیں گے لیبس کے باہر وہ بیٹھتے ہیں، ہاسپٹلس کے باہر، کیا بھی بندہ نکلا ہے، اور انسان کی سائیکی ہوتی ہے کہ انسان کو ہوتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے تو اس ٹائم آپ کوشش کیا کریں کہ وہ پیسے اگر جیب سے نکال کے الگ کر دیں نا، اور کسی اچھے بندے تک پہنچا دیں، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کوئی آپ کے رشتہ داروں میں کہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کتنی ویسے تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کا اگر کوئی کمزور، مالی طور پر کمزور رشتہ دار ہے، وہ بیچارہ مانگتے ہوئے بھی جھجکے گا کیونکہ سفید پوش ہوگا، اور جو آپ کے دل میں بھی مطلب اکثر، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نیسیسریلی، لیکن کئی لوگ جو بہت رشتہ داروں سے ذرا فاصلے پہ رہتے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں پھر پوچھتے کہ چلو انہی کو ہی پوچھ لیں۔ یہ ایک عجیب سی ہماری سائیکی ہے، پتہ نہیں ہمیں کوئی کمپٹیشن لگ رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہماری فیملی، رشتہ دار سب جو ہے خوشحال ہوں گے، سب ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے، سب کو اچھا لگے گا، کسی کی تکلیف تو دیکھی نہیں جاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کو تکلیف دے منظر میں دیکھتا ہے اور وہ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے اور مدد نہیں کرتا تو اس انسان کو کبھی بھی متقی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی کہ آپ کو تہجد گزار کہہ دیں گے، لیکن نیک آدمی وہ شخص ہوگا کہ کسی کو مصیبت میں دیکھا اور آپ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی مصیبت حل کر دیں تو آپ کو کر دینی چاہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ کسی کا ایک کام کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں 70 جگہوں پہ آپ کی مدد کریں گی، اور ایک جو ہے آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی مشکلات، اگر آپ کا ایک فون کرنے سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ کہنے سے، کسی کی پیسوں کی مدد کرنے سے، تو ہمیں یہ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چھوٹی چھوٹی بھلائیاں لوگوں سے روک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔